نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز ناظرین و سامعین، آج 14 اگست کا دن ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس وقت آزادی کا جشن منا رہی ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نوجوان اس دن کو جو کچھ ہوا اس سے لا علم ہے، اس سے واقف نہیں ہے۔ 14 اگست کو جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو جیسے ہی وہاں کے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی، پاکستان کی طرف آنا شروع کیا، اپنے دل و دماغ میں یہ خواب سجائے کہ ہم اپنے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں پر جہاں پر ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی، وہاں پر جہاں امن اور سکون ہی ہوگا، وہاں پر جہاں پر ہمیں اسلام کا نظام ملے گا، جس ملک کے اندر ہمیں سکون کے ساتھ زندگی نصیب ہوگی، ہم آزادی کے ساتھ کما سکیں گے، آزادی کے ساتھ کھا سکیں گے۔ یہ خواب سجائے اپنے دل کے اندر جب وہ گھر سے نکلے، ایک دو واقعات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک گھرانہ جس کے اندر ایک میاں بیوی اور 2 بچے تھے، وہ جب نکلے گھر سے تو راستے کے اندر ہندو بلوائیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور بیوی اور بچوں کے سامنے ان کے بچوں کے باپ کو قتل کر دیا۔ باپ کا خون دیکھ کر جب ایک بچہ آگے بڑھا، ابو ابو کہتے ہوئے، روتے ہوئے، چیختے ہوئے آگے بڑھا، اپنے ابو کو وہ لپٹنے کے لیے آگے بڑھا، تو ہندوؤں نے اس بچے کو اٹھایا اور ہوا میں اچھال کر اس کے اوپر بھی نیزہ مارا اور اس کو نیزے کے اندر پرو دیا۔ دوسرا بچہ روتا ہوا آگے بڑھا، اس بچے کو بھی اٹھا کر اسی طرح انہوں نے ہوا میں اچھالا اور اس میں بھی نیزے کو پرو دیا۔ اور یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ان بچوں کی ماں دیکھ رہی تھی، اس مرنے والے شوہر کی بیوی دیکھ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ جب بچوں کے سامنے ان کے باپ کو ذبح کر دیا گیا، پھر ان کی ماں کے سامنے ایک بچے کو نیزے کے اندر پرو دیا گیا، پھر دوسرے بچے کو نیزے کے اندر پرو دیا گیا، اور یہ مناظر وہ اپنی ماں ان بچوں کی ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہندو بلوائیوں نے اس عورت کو بھی ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک خاندان کا واقعہ نہیں، اس طرح کے بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ اسی طرح ایک قافلہ، ایک خاندان جو ہے وہ وہاں سے نکلا، وہی خواب اور وہی خوش فہمیاں دل کے اندر سجائے کہ ہم اس ملک کے اندر جا رہے ہیں جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جہاں جو ہے وہ کاروبار کے، کام کاج کے جو ہے وہ وافر وسائل ہوں گے، جہاں پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جہاں پر اسلام کا نظام ہوگا، جہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا، ہم خوشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اس خواب کو لیے، اپنے دل کے اندر لیے جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک خاندان ہے چھوٹا سا، میاں بیوی ہیں اور ساتھ ان کی ایک جوان بیٹی ہے۔ راستے کے اندر ہندو بلوائیوں نے ان کو روک لیا اور بھائیوں اور باپ کے سامنے اس بچی کو ننگا کر کے اس کے ساتھ ہندو بلوائیوں نے ریپ کیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، زنا کیا گیا۔ یہ منظر اس کا باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ کتنی بے بسی کا عالم ہوگا، کتنی بے دردی کا عالم ہوگا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے ان کو قتل کر دیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، اسی طرح کی 90,000 ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کی آبرو ریزی ہوئی، اور اس سارے سانحے کے بعد ہمیں یہ ملک دیکھنا نصیب ہوا جہاں پر آج ہم آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں، آزادی کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی عبادات ادا کرتے ہیں اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس خوش و خرم زندگی کے پیچھے 5 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے، 90,000 مسلمان ماؤں اور بہنوں کی آبرو ریزی کا دکھ بھری داستان ہے، اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ خوش ہے، اور اس کی خوشی منانے کا انداز کیا ہے؟ موٹر سائیکل سے سلنسر اتار دیا اور چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ہر نوجوان کے ہاتھ میں باجا ہے، بینڈ ہے، وہ بجا رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس گھر کے اندر لاش پڑی ہو اور وہ اس لاش کا، اس مرنے والے کا دکھ اس انداز میں منائے کہ گھر کے اندر ڈھول لا کر بجانا شروع کر دے، کوئی بھی صاحب فہم، ذی شعور آدمی، سلیم الفطرت آدمی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، چاہے وہ دین سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری قوم جو ہے وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل چکی ہے کہ ہمارا المناک دن ہے، 5 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کا دن ہے،
اور مانتے ہیں ہم خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمیں ایک الگ ملک ملا، لیکن اس خوشی کے پیچھے وہ 5 لاکھ شہداء ہیں، اس خوشی کے پیچھے وہ 90,000 مسلمان مائیں اور بہنیں ہیں جن کی آبروریزی ہوئی ہے، اور پھر ہم اس خوشی منانے کو ہم یہ رخ دیں، یہ انداز دیں، تو سمجھ نہیں آتا۔ اس دن کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نوافل پڑھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں یہ پیارا ملک عطا کیا، جس ذات نے ہمیں اس ملک کے اندر پرسکون زندگی عطا کی، اس ذات کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان 5 لاکھ شہداء کے لیے صالح ثواب کرنا چاہیے، ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا چاہیے، اور کم از کم اس طرح کی خرافات سے بچنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی ایکٹ سے، ہمارے کسی کردار سے ان روحوں کو جو ہے وہ تسکین ہونے کی بجائے ان کو تکلیف ہو۔ یقیناً اس کردار کے سبب ان کی روحوں کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم نے جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی تھی وہ مقصد، اس مقصد کی تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی۔ وہ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، اسلامی نظام ہو۔ اس نظام کو آج تک پاکستان کی فضا نے نہیں دیکھا۔ یہ اس کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جو اس پاکستان کے اندر رہتا ہے، اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اور پھر وہ اس ملک کے آزادی کی تکمیل کی جدوجہد میں حصہ نہیں لیتا۔ اس ملک کی آزادی کی تکمیل کی جدوجہد کیا ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ، اس نظام کو اس ملک کے اوپر نافذ کیا جائے۔ اور یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نام لیوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے محبت کرنے والا ہے۔ ہر اس شخص کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ اس ملک میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرے، یعنی جدوجہد آزادی کرے، جدوجہد تکمیل آزادی کرے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے آزاد کروایا گیا، پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا نظام ہو، وہ قرآن جو 1400 سال پہلے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس قرآن کے مطابق یہاں پر انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ نافذ العمل ہو۔ اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یقیناً ہم سب مسلمانوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو کلمہ گو ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں آج کے اس یوم آزادی کی نسبت سے کہ یا اللہ، ہم نے جو پچھلی زندگی کوتاہی والی گزاری ہے ہم اس پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور آنے والی زندگی کے اندر ہم پاکستان کے اندر اس نظام کو لاگو کرنے کی جدوجہد کا حصہ بنیں گے اور علماء کرام کا اس مقصد کے لیے ساتھ دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔